السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیم ایس ڈی آئی امید پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کریئر کے سلیکشن میں ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں، پیرنٹس بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی کریئر کو چنتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ارننگ کتنی ہوگی، جس میں ارننگ زیادہ لگتی ہے اس کی طرف ہم زیادہ فوکس رہتے ہیں، جبکہ کریئر سلیکشن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کریئر سلیکشن کے جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ہیں API، ایپٹیٹیوڈ، پرسنالٹی اینڈ انٹرسٹ۔ آپ کا ایپٹیٹیوڈ یعنی آپ کو اللہ نے کچھ جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں وہ کسی پرٹیکولر سبجیکٹ سے جھلکتی ہیں۔ جیسے آپ لینگویج میں اچھے ہیں تو آپ کا لینگویج میں بہت اچھا دل لگتا ہے، آپ کو لینگویج پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے آپ میتھس میں اچھے ہیں، کیلکولیشن میں اچھے ہیں تو آپ کو میتھس اچھا لگتا ہے۔ تو دیٹ از کالڈ ایز ایپٹیٹیوڈ، جو آپ کی اسکول کی اسٹڈیز سے، کالج کی اسٹڈیز سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہوتی پرسنالٹی، آپ کسی پرٹیکولر سچویشن پہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی کیسی مدد کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کے کریئر کا سلیکشن بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے انٹرسٹ۔ یہ تین چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ارننگ کا مت سوچئے کہ کس پروفیشن میں ارننگ کتنی ہے۔ جیسے آج آئی ٹی میں اچھی ارننگ ہے، دوسری فیلڈ میں شاید اتنی نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اس میں ارننگ کم ہو، دوسری فیلڈ میں ارننگ زیادہ ہو۔ ارننگ بہت سارے پیرامیٹرز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن ارننگ، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا فوکس کیجئے لرننگ پر۔ آپ کوئی بھی کریئر چن لیجئے ایز پر یور API، ایپٹیٹیوڈ، پرسنالٹی، انٹرسٹ۔ کریئر سلیکشن کے بعد میں فوکس آن لرننگ، جتنا آپ اچھی لرننگ کریں گے اتنی آپ کی اچھی ارننگ ہوگی۔ کیونکہ تھوڑا سا لرننگ پر غور کیجئے، لرننگ کی سپیلنگ LEARNING، ایل ہٹائیے تو ارننگ ہے، اس کا مطلب لرننگ ہی میں ارننگ ہے۔ اور لرننگ کے لیے دیر آر 6 تھنگس جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ ایک اچھے لرنر نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے امام شافعی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں جو عربی میں ہے۔ آپ نے لکھا ہے، اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمان۔ اب اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تم علم حاصل نہیں کر سکتے، تم سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ 6 چیزیں تمہارے پاس نہیں ہوں گی، جب تک کہ 6 چیزوں کو تم اپناؤ گے نہیں۔ اس میں پہلی چیز ذکاء یعنی ذہانت، انٹیلیکٹ۔ اور یہ انٹیلیکٹ کیسے آتا ہے؟ یہ انٹیلیکٹ مائنڈ سیٹ سے آتا ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کی سوچ کیسی ہے، اس لیے اپنی سوچ کو صحیح رکھنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ذہانت کو صحیح رکھنا، میموری شارپ رکھنا۔ میموری شارپ رکھنے کے بہت سارے میتھڈس ہیں، بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، میمورائزیشن ٹیکنیکس ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک اپنی میموری کو شارپ رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ جتنا دل و دماغ گناہوں سے پاک ہوگا اتنا آپ کا ذہن شارپ ہوگا۔ آپ حفاظ کو دیکھیے نا، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدرسے میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ سے دور رہ کر جو مل جائے وہ کھا کر قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے کئی حفاظ کو دیکھا ہے جو اپنا حفظ مکمل کرنے کے بعد اسکول کی اسٹڈیز میں ٹاپ کرتے ہیں۔ ایک طرف حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرق کیا ہے عام اسٹوڈنٹس اور اس حافظ قرآن میں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ حافظ بننے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کا ذہن گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ تو پہلی چیز ہے ذہانت، دیٹ از انٹیلیکٹ۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا حرص، حرص یعنی لالچ، گریڈ فار نالج، گریڈ فار نالج۔ علم کی لالچ ہونی چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں مارکس لانے کے لیے، لیکن پڑھنا چاہیے سیکھنے کے لیے۔ کوئی نئی چیز سیکھنی ہے مجھے، نئی چیز سیکھنے پر یو شوڈ فیل اٹ، یو شوڈ انجوائے اٹ۔ جیسے امام شافعی کا ہی کال ہم سمجھ رہے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم سے کتنی محبت ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں تو میرے جسم کا ہر حصہ خوش ہو جاتا ہے، ہر حصہ خوش ہو جاتا ہے۔ whenever I learn something new، کوئی نیا کانسیپٹ اگر میں سیکھتا ہوں تو
کیا ہماری ایسی کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کیفیت کو لانا پڑے گا۔ دوسری چیز، ایک مرتبہ آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو علم کی کتنی لالچ ہے، تو فرماتے ہیں جتنے ایک بخیل کو مال کی لالچ ہوتی ہے۔ بخیل یعنی کنجوس، کنجوس کو مال مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، ویسے ہی مجھے کچھ سیکھنے مل جائے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ سے کہ علم سیکھنے میں، نالج سیکھنے میں، کوئی نئی چیز سیکھنے میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ایک ماں کو اس کا اکلوتا بیٹا اگر گم ہو گیا ہو اور وہ بیٹا اس کو مل جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، ایسے ہی مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے جب میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں۔ کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے علم میں لالچ، سیکھنے کے لیے لالچ کہ کچھ نیا سیکھوں، نیا کیا سیکھا میں نے، اس کی فکر ہم کو کرنی پڑے گی۔ تھرڈ تھنگ جو آپ نے فرمایا وہ ہے محنت، اجتہاد، محنت، ہارڈ ورک، محنت کی عادت ہم کو لگانی پڑے گی۔ چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے قناعت، بلغتن، قناعت، قناعت کو انگلش میں کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اچھے مارکس اسکور کرتا ہے تو ہم اس سے کمپیئر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے ابا نے تو اس کو اچھی کلاسز میں ڈالا ہے، اس کے گھر میں تو اس کو ایک الگ روم ہے، اس لیے اس کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کمپیریجن اینڈ کمپٹیشن، دیز آر دی ٹو کینسرس ان آور سوسائٹی۔ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو جو دیا ہے، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزوں سے محروم نہیں رکھنا چاہتے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کیپیسٹی کے حساب سے ہر ماں باپ اپنے بچے کو اچھا انفراسٹرکچر ہی دیتے ہیں، اچھا انفراسٹرکچر دیتے ہیں۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی آپ کے پاس اگر اسٹڈی ٹیبل نہیں ہے، گھر میں پلو تو ہے، دیوار کو ٹیک لگا کر، پلو کو گود میں رکھ کر، تکیا کو گود میں رکھ کر آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ ایز کنٹینٹمنٹ۔ تو انسٹیڈ آف کمپلیننگ، کمپلین کرنے سے نیگیٹو تھاٹس آ جائیں گے، اور ہم نے پہلے ہی سنا تھا ذکاؤن، ذہانت، انٹیلیکٹ جو مائنڈ سیٹ سے آتا ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کمپلین مت کیجئے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کیجئے اور اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کیجئے۔ پانچویں چیز آپ نے فرمائی ارشاد استاذن، یعنی استاذ کی رہنمائی، ٹیچرز گائیڈنس۔ ٹیچرز گائیڈنس کو امپورٹنس دو۔ اگر ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ کرو، اس چیز کو 10 بار لکھو تو لکھو، دیٹ از گڈ فار یو، از ٹیلنگ فار یو، وہ آپ کے لیے بول رہا ہے، اس کو امپورٹنس دو۔ ایسا مت سوچو کہ ارے ان کو تو کیا ہے، یہ کام دیتے ہی رہتے ہیں، ایسا مت سوچیے۔ یہ پانچویں چیز تھی۔ اور چھٹی چیز اور لاسٹ چیز جو آپ نے بیان فرمائی اپنے شعر میں، طول زمان، وقت کی فراوانی، ابنڈنس آف ٹائم، ابنڈنس آف ٹائم، یعنی وقت لگے گا، وقت دو پڑھائی کے لیے۔ یہ مت سوچو کہ ایگزام مارچ میں آ رہے ہیں تو 15 فروری سے پڑھائی شروع کر لوں گا اور میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آپ سال بھر کر سکتے ہیں وہ 15 دن میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے ٹیم ایس ڈی آئی امید سے جڑے رہیے، اور جو باتیں میں نے بتائیں اس پر عمل کیجئے۔ یاد کیجئے، یاد رکھیے، 6 چیزوں کے بغیر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس میں پہلی چیز ہے ذکاؤن یعنی ذہانت، انٹیلیکٹ۔ دوسری چیز ہے حرصن، حرص یعنی لالچ، گریڈ فار نالج۔ تیسری چیز ہے محنت یعنی اجتہادن، ہارڈ ورک۔ چوتھی چیز ہے قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ۔ پانچویں چیز ہے استاذ کی رہنمائی، ٹیچرز گائیڈنس۔ اور چھٹی چیز ہے وقت کی فراوانی، طول زمان یعنی ابنڈنس آف ٹائم۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج دوپہر کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، رات کا بھی نہیں کھاؤں گا، صبح جب اٹھوں گا تو دوپہر کا کھانا یعنی لنچ بھی کر لوں گا، ڈنر بھی کر لوں گا، بریک فاسٹ بھی کر لوں گا، یعنی ناشتہ بھی کر لوں گا، تو ایسا چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ اگر آپ ایسا کرنے جائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سال بھر کی پڑھائی کو 15 دن میں کرنے جائیں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے سال بھر اپنی اسٹڈی پہ فوکس رہنے کی کوشش کیجئے، یہی وقت کی فراوانی سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کے ہمارے اس لیسن کو آپ نے سمجھا ہوگا اور آپ ان باتوں پر ضرور فوکس کریں گے۔ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن ارننگ، وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن لرننگ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔